اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وزعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رواه البخاري ومسلم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق والمصدوق۔ اب ہم ختم نبوت کے متعلق احادیث متواترہ کا ذکر کریں گے۔ یہ احادیث اس کو ہم متواترہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک تمام صحابہ کا اور تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین، صوفیاء، متکلمین، یعنی کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھے، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی اللہ کے علم میں آنا مقرر تھے وہ سارے کے سارے تشریف لا چکے ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ نیا نبی اور پیدا نہیں ہوگا کہ قید ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے۔ یہاں پر قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا آیت خاتم النبیین کے منافی ہے، یہ بالکل بکواس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو وہ آپ کے امتی بن کر آئیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، جیسے انشاءاللہ حیات مسیح کے مسئلے میں ہم ذکر کریں گے۔ تو کسی ایک آدمی کا بھی یہ عقیدہ نہیں رہا امت مسلمہ میں کہ وہ ختم نبوت کے معاملے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کے آنے کو جائز قرار دیتے ہوں۔ قادیانی جو شبہات کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر ہم آگے جا کر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے گزشتہ انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے گھر بنایا اور بڑا اچھا عمدہ اور خوبصورت گھر بنایا، لیکن ایک کونے میں ایک طرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، تو لوگ اس گھر کے ارد گرد گھومتے چکر لگاتے اور اس سے تعجب کرتے کہ کتنا خوبصورت گھر ہے، لیکن ساتھ میں کہتے کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، اگر یہ رکھی جاتی تو یہ عمارت پوری ہو جاتی۔ تو آپ نے فرمایا میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبی ہوں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے اور تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ وہ آخری اینٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے اور کسی نے اس کا کوئی انکار نہیں کیا۔ تو یوں اگرچہ یہ خبر واحد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے یہ خبر متواتر ہے اور اسی بات پر اجماع امت منعقد ہو چکا ہے۔ امت کے کسی فرد نے اس سے وہ مراد نہیں لیے جو مرزا قادیانی خاتم کے معاملے میں گڑبڑ کرتے ہیں، حالانکہ پیچھے ہم اس کا ذکر آیت خاتم النبیین کے تحت کر چکے ہیں کہ وہ خاتم کو افضل کے معنی میں لینے والا ہے یا خاتم کو انبیاء کی مہر، یعنی نبی علیہ السلام مہر لگاتے جائیں گے نعوذ باللہ اور نبی بنتے جائیں گے۔ یہاں پر دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا، ایک محسوس مثال دی، یعنی ایسی مثال جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ معاملہ بڑا اہم تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ ہو جائے۔ مرزائی یہاں پر کہتے ہیں اچھا
کمال کی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں اردو میں بھی لکھا ہے فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، اپنے بارے میں کہتا ہے کہ آخری نبی میں ہوں اور وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور یہ اردو میں بھی لکھا ہے کہ میں آخری اینٹ ہوں، میں آخری نور ہوں، میں آخری راہ ہوں۔ یاد رکھیں قادیانیوں کا اور ہمارا، ہم دونوں ختم نبوت کے قائل ہیں، لیکن ہمارے ہاں نبوت کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور قادیانی حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبوت کا اختتام مرزا قادیانی پر ہوا ہے۔ اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس معاملے میں مدعی بھی قادیانی ہے، اس لیے کہ مرزا قادیانی نے خود یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ مدعی اس کو کہتے ہیں جو پہلے کسی بات کا قائل رہا ہو اور پھر اس کا انکار کر جائے۔ تو مرزا قادیانی بھی 1901 تک اس بات کا قائل رہا کہ آخری نبی علیہ السلام ہے، اور 1901 کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو پہلے وہ ایک بات کا قائل رہا اور پھر وہ اس سے مکر گیا، اس وجہ سے قادیانی حضرات اس معاملے میں مدعی ہیں اور دلیل ان کے ذمہ ہے۔ پھر جو خلاف ظاہر کا دعویٰ کرے وہ مدعی کہلاتا ہے، اور یہاں خلاف ظاہر کا دعویٰ قادیانی حضرات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے وہ کہیں گے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء کرام بھیجتے رہے ہیں، جب بھی گمراہی آتی ہے اللہ رب العزت انبیاء کرام بھیجتے ہیں۔ یہ قادیانیوں کے استدلال کے تحت انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا ذکر آئے گا۔ اور اب ہمیں وہ مدعی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ خلاف ظاہر کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجنا بند کر دیا ہے، حالانکہ اس معاملے میں مدعی وہ قادیانی خود ہیں۔ اس لیے کہ مرزا قادیانی تک ظاہر سب کے ہاں یہی تھا کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور مرزا قادیانی نے آ کر کے اس ظاہر کے خلاف دعویٰ کیا، تو اس وجہ سے وہ اس معاملے میں مدعی کہلائیں گے۔ قادیانی یہاں پر مدعی بننے سے بھاگتے ہیں۔ تو مدعی کی ایک تعریف یہ بھی ہے من ادعا خلاف الظاہر، جو خلاف ظاہر کا دعویٰ کرے، اور یہ بات یقینی ہے کہ قادیانی حضرات خلاف ظاہر کا دعویٰ کر رہے اس امت میں، اس لیے کہ اس امت میں ظاہر یہی تھا کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ پھر قادیانی یہاں پر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اینٹ سے تشبیہ دینا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہے اور توہین ہے، لہٰذا یہ حدیث درست نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں نبی علیہ السلام کی توہین نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کو اینٹ سے جو تشبیہ دی گئی ہے، تو تشبیہ کے متعلق اتنی بات یاد رکھیں، ایک چیز کو اگر آپ دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں تو اس میں ہر طریقے سے مشابہت ضروری نہیں، بلکہ کسی خاص وصف میں، کسی خاص بات میں آپ وہاں پر تشبیہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں زید شیر کی طرح ہے، یا نبی علیہ السلام نے فرمایا وحمزۃ اسد اللہ و اسد رسول، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ تو اب یہاں اگر کوئی شخص کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی توہین کی ہے اور انہیں برا بلا کہا ہے، اس لیے کہ شیر تو وہ ہوتا ہے جس پر بڑے بڑے بال ہوں، جس کے بڑے بڑے مونچھ ہوں، جس کے بڑے بڑے کان ہوں اور جس کی دم ہو، اور شیر تو وہ ہے جو چیر پھاڑ کر کھائے، اس کو تو درندہ کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو درندے سے تشبیہ دیے، تو یہ اس کی حماقت ہوگی۔ اس لیے کہ یہاں جو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ خاص صفت میں تشبیہ دی جا رہی ہے، اور وہ خاص صفت کون سی ہے؟ وہ بہادری کی صفت ہے۔ تو اگر اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کو بہادری میں تشبیہ دے رہے ہیں اور اس عام عرف میں ہوتا ہے، تو اس میں کوئی برا نہیں مانتا، بلکہ وہ اس وصف کو دیکھا جاتا ہے۔ یہاں آپ علیہ السلام نے عمارت کی خوبصورتی کو بیان فرمایا ہے،
اور فرمایا ہے کہ وہ عمارت بڑی خوبصورت ہے لیکن ایک اینٹ کی کمی کی وجہ سے وہ بدنما لگ رہی ہے، اور میں نے آ کر کے اس خوبصورتی کی تکمیل کر لی۔ تو اس میں کون سی بات ہو گئی توہین والی؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا خاتم بنایا، اور وہ نبی بنایا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ جب وہ نبی آئیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو دیکھیے ان چیزوں کو اگر ہم غور کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ آپ کی صفت ہے، اور اس میں یہ آپ کی خاصیت ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ آنے والی حدیث سے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ اب سوال ہمارا یہ بنتا ہے کہ اگر مرزا قادیانی نے بھی تو اپنے آپ کو آخری اینٹ کہا ہے اور لبنہ اخیرہ کہا ہے، کیا قادیانی حضرات اسے مرزا قادیانی کی توہین سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اسے مرزا قادیانی کی توہین سمجھتے ہیں، بلکہ وہ یہی کہیں گے کہ مرزا قادیانی کے لیے اعزاز ہے۔ تو کیا بات ہے کہ یہ اعزاز مرزا قادیانی کو دینا تو منظور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا منظور نہیں ہے۔ اور آنے والی حدیث سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خاتم النبیین ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ یہ اعزاز اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دیا۔ اگلی روایت میں یہ حدیث نمبر 2 ہو جائے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے انبیاء کرام پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے ہیں، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، اور میرے مضمون تو بڑا مختصر ہوتا ہے لیکن مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑی مختصر احادیث ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے زمانوں میں گھنٹوں کی تقریریں ہوتی ہے، 3 گھنٹے کی تقریریں ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ملے گا۔ لمبی سے لمبی حدیث بھی اگر آپ پڑھیں گے تو سب سے بڑی لمبی حدیث ہوگی وہ 10 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گی، اور ورنہ باقی جو احادیث ہے وہ تو بہت مختصر ہے، منٹ کے اندر بلکہ اس سے بھی پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ رب العزت نے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، اللہ نے میری مدد فرمائی ہے کہ دشمن جب مجھے دیکھتا ہے تو ان پر رعب چھا جاتا ہے۔ تیسری بات، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، گزشتہ انبیاء میں مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں ہوا کرتا تھا۔ چوتھی بات، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، اور روئی زمین کو میرے لیے سجدگاہ بنایا گیا ہے، اور مسجد میں جہاں میں چاہوں تو میں وہاں پر نماز پڑھ سکتا ہوں۔ اور اگلی بات، وَطَہُورًا، اور اللہ نے مسجد کو میرے لیے، زمین کو میرے لیے پاک بنایا ہے۔ ایک تو مسجد بنایا ہے، دوسرا اس کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا ہے، اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور چھٹی بات فرمایا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے تمام کے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے، تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، اس لیے کہ گزشتہ جو انبیاء تھے وہ کسی خاص قوم کی طرف آتے تھے، کسی خاص علاقے کی طرف آتے تھے، اور نبی علیہ السلام کو تمام قوموں کی طرف قیامت تک کے لیے بھیج دیا گیا۔ لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، اگر یہ بھی کر لیتا تو یہ بھی ختم نبوت کی دلیل تھی۔ آگے فرمایا، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے ذریعے انبیاء کرام کو کے سلسلے کو ختم کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں اس روایت میں نبی علیہ السلام نے وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جو نبی علیہ السلام کی خاصیت ہے، اور وہ کسی اور نبی کے اندر نہیں پائی جاتی، اور ان میں سے ایک بات کیا ہے، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ،
اللہ رب العزت نے مجھ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ تو دیکھیے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز بخشا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے سلسلے نبوت کو ختم کر دیا ہے، اور یہ آپ کی صفت ہے اور آپ کا خاصہ ہے۔ خاصہ کسے کہتے ہیں؟ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو اس میں پایا جائے اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پایا جائے۔ تو یہ جو 6 باتیں ہیں فضلت علی الانبیاء بست، یہاں واضح طور پر بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا خاصہ بتا رہے ہیں کہ یہ اعزاز اللہ نے صرف مجھے دیا ہے، میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا۔ تو ان دونوں احادیث سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور قادیانی حضرات مرزا قادیانی کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن قیامت تک وہ اس پر کوئی حوالہ نہیں دے سکتے، نہ قرآن و حدیث سے اس پر کوئی دلیل دے سکتے کہ مرزا قادیانی، بلکہ مرزا قادیانی کا تو کہیں قرآن و حدیث میں کیا کسی موضوع حدیث میں کوئی ذکر تک نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بول کر کے اپنے اوپر روایت میں توڑ مروڑ کرتا ہے، روایت میں الحاد کرتا ہے، اور خود کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ پوری امت میں آج تک نہ کسی کا یہ نظریہ رہا ہے کہ آخر میں ایک نبی اور پیدا ہوگا اور وہ آخری نبی ہوگا نعوذ باللہ، اور اس کی امت آخری امت ہوگی، یا اس کی طرف اللہ نے قرآن کریم میں کہیں اشارہ دیا ہے۔ قادیانی جن آیات سے استدلال کرتے ہیں، تو مرزا قادیانی خود بھی پہلے مدعی نبوت کو مسیلمہ کذاب کا بھائی سمجھتا تھا، کافر کہتا تھا، لعنتی کہتا تھا۔ تو اب یہ آیتیں جن سے آج آپ استدلال کر رہے ہیں اور اسے اپنے حق میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی نبوت کے لیے، تو یہ آیتیں پہلے بھی قرآن کریم میں موجود تھی۔ اس وقت مرزا قادیانی کے ہاں ان آیات کا مفہوم کیا ہوگا؟ اس وقت مرزا قادیانی کیا ان احادیث کا مفہوم کیا ہوگا؟ یہ تو قادیانیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں بتا دیں۔ اس وقت مرزا قادیانی نے جو مفہوم لیا ہے اور ان کی کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس نے مدعی نبوت پر جو لعنتیں اور جو فتوے پیش کیے ہیں، تو ہم قادیانیوں سے پوچھیں گے کہ وہی فتوے مرزا قادیانی کے اوپر اب دوبارہ لگیں گے۔ تو بہرحال پوری اسلامی تاریخ میں اور پوری اسلامی لٹریچر میں کہیں پر آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، اور یا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ قادیانی اس بات کو پر رضامند ہو جائے کہ اس کا نام مرزا قادیانی ہوگا اور وہ قادیان میں پیدا ہوگا۔ لیکن اس نے جھوٹ بول بول کر قرآن و حدیث کے خلاف جو حرزہ سرائی کی ہے، اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔